السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ جناب، آج میں وہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو مجھ سے آج سے پہلے ہوا نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ کام کر گزروں، اللہ تعالیٰ کا 100,000 شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عصر حاضر کے عظیم مبلغ عالم اسلام کے ایک عظیم فرزند، جن کی عظمت اور جن کی فرزندی ہر دیگر دوسرے معاملے کی طرح مشکوک سمجھی جاتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، جنہوں نے اولیاء کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے صوفیوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر ستم ڈھائے۔ محض اس ایک وجہ سے ہم اس فرزند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نام ہے جس کا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اب یقیناً ان کے جذبات کو نہایت ٹھیس پہنچے گی جو ذاکر نائک سے کچھ خاص رغبت نہیں رکھتے بلکہ کچھ پرخاشی سمجھیے، تاہم اسے ایک بے رغبتی، اسے ایک پرخاش سے قطع نظر اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو مودی کے دیس پہ لعنت بھیج کر کے، مودی کی حرکتوں کے سبب ہجرت کر کے اب ملیشیا میں سیٹلڈ ہو چکے ہیں بما اہل و عیال، ان کو ایک بار پاکستان آنے کا پھر موقع نصیب ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ پاکستان آئے تھے، اپنے آئیڈیل جن سے وہ انسپائرڈ ہیں، ان کے بارے میں وہ بلا کم و کاست بتا ہی چکے ہیں کئی انٹرویوز میں کہ ڈاکٹر اسرار اور ان کی شخصیت سے وہ بہت متاثر تھے۔ ڈاکٹر اسرار کی رحلت کے اب اتنے عرصے کے بعد ان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان آنا نصیب ہو رہا ہے، اور ان کے پاکستان آنے کی وجہ بنی ہے حکومت پاکستان کی وہ دعوت جو اعلیٰ ترین سطح پر ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو وصول ہوئی، جس کے بعد اب ڈاکٹر صاحب کا باضابطہ طور پر ایک بیان آ چکا ہے کہ وہ اکتوبر کے ابتدائی ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے، اور یہ دورہ کم و بیش 3 ہفتوں پر محیط ہے۔ اس ایک دورے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جلوہ افروز ہوں گے، جلوہ گر ہوں گے، وہاں ان کے پبلک لیکچرز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ کراچی میں بھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے، میری بھی کوشش رہے گی کہ میں وہاں جاؤں۔ تاہم ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت کا ذریعہ بننے والی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں میں نے کم از کم کبھی بھی، کیونکہ میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں تھی، کبھی کوئی مناسب بات اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کی حرکتیں کچھ ایسی تھی، لیکن بہرحال آج ان تمام باتوں سے، ان تمام اختلافات سے قطع نظر میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک پوڈ کاسٹر نادر علی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے کریئر کی سب سے بڑی، سب سے غیر معمولی اچیومنٹ پر، جو بلا شرکت غیرے، بلا مبالغہ بگیسٹ اچیومنٹ کنسیڈر کی جانی چاہیے نادر علی کی۔ نادر علی نہ صرف ملیشیا پہنچنے میں بلکہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے فرزند ان کا بھی انٹرویو لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس دورے سے متعلق ڈاکٹر صاحب کی پاکستان آمد کی خواہش سے متعلق انہوں نے کچھ سوالات بھی کیے، جس کے بعد پھر کچھ ایک روز کے بعد ڈاکٹر صاحب کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اپروچ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہوا جس میں انہوں نے پاکستان آنے کی جو ہے وہ خبر اپنی باضابطہ طور پہ دی۔ ڈاکٹر صاحب کے آنے کو لے کر کے پاکستان میں، کراچی میں، پاکستان کے طول و عرض میں ان لوگوں کے کلیجوں پر سانپ لوٹنے لگے ہیں جن کی روزیوں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے براہ راست جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے بلنٹ انداز کے ذریعے۔ اور آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد کو لے کر کے کیسے کیسے اداروں اور کیسے کیسے افراد نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو BBC، یہود اور ہنود کا
مسلم دشمن قوتوں کا سب سے مجرب اعلی کار بی بی سی اردو نے اس حوالے سے خصوصی طور پر سٹوری فائل کی ہے، جس میں اس نے سوالات کیے ہیں اپنے طور پر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے انورٹڈ کاماز میں متنازع ہستی کو پاکستان بلانے کے پیچھے کیا مقصد یا مقاصد کار فرما ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی کے اس جہل کو آگے بڑھایا ہے پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اور سو کالڈ یعنی سوڈو انٹلیکچول حسین حقانی نے، جو یہیں میری طرح ملیر کے مضافات میں پیدا ہوئے، جماعت اسلامی میں جوتے گھستے رہے، جمعیت کے کارکن رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے چھلانگ مار کر کے اور سیاست کی اس وسیع و عریض وادی میں اپنے اتنے سارے پپا بدلے کہ اللہوان الحفیظ، اور اس کے بعد پھر اتنی شہرت انہوں نے پائی کہ میمو گیٹ اسکینڈل تک جو ہے وہ ان کو نصیب ہوا۔ حسین حقانی نے جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اس دورے پر ری وزٹ کرنے کا مطالبہ بھی ٹھوک دیا، داغ دیا۔ ظاہر ہے کہ اب اگر یہ سب مطالبات وہ نہ کریں تو پھر وہ جو شہریت ان کے پاس امریکی موجود ہے، وہ جو امریکی آقاؤں کی یہود اور ہنود کی سرپرستی میں وہ وہاں باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، تھنک ٹینک، پھر اس پر سوالیہ نشان نہیں لگ جائیں گے؟ سوالیہ نشان نہ صحیح، ایکسکلیمیشن مارک تو ضرور لگے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پر بی بی سی نے بھی وہی کیا جو اس کو کرنا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد کے حوالے سے حسین حقانی نے بھی وہی کیا جو اس کو کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کچھ فرزندان توحید انورٹڈ کاماز میں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے، حالانکہ اس سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، اس سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پیٹ پر جو لات اس نے ذاکر نائک نے ماری ہے، آپ کے دھندوں پر، آپ کے کرتوتوں کے اوپر جو اس نے سوالات اٹھائے ہیں، وہ جو آپ کی روزی روٹی کا، آپ کی کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں، وہ ساری جگہیں، میں کھل کر کے کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کنٹروورسی کسی حوالے سے جنم نہ لے، میں صرف اس ویڈیو کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد تک محدود رکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلم و سہلم مرحبا کہتا ہوں۔ پاکستانی آپ کے ایک طویل عرصے سے منتظر بھی تھے، پاکستان میں آپ کے فینس کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت سے موجود ہے جب سے آپ سرزمین کفر و شرک ہندوستان میں کھڑے ہو کر کے لاکھوں کے مجمع سے نہ صرف خطاب کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے وہ بین الاقوامی ڈیبیٹس، مناظرے جو آپ نے ہندو پنڈتوں سے، عیسائیوں کے وہ کیا ہوتے ہیں پاسٹرز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے کیے، آپ نے سائنس کی روشنی میں اسلام کو ثابت کیا، آپ نے ہندوؤں کی اپنی کتب کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، برسرعام آپ کو جو ہے وہ ان بڑے بڑے مجمعوں میں، آپ کے ہاتھ پر بہت بڑے بڑے مجمعوں میں بہت سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھنے کی سعادت اللہ نے ان کو نصیب کی۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آمد پر ہم ایک مرتبہ پھر براہ راست نادر علی صاحب پوڈ کاسٹر جو ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے، میں ان کو ایک مرتبہ پھر ان کے کیریئر کے اس ایک زبردست اچیومنٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے بھائی، آج سے پہلے میں نے جتنی ویڈیوز آپ کے بارے میں کنٹیننگ نیگیٹو کنٹینٹ بنائی وہ میں نے دل کی گہرائیوں سے بنائی، اس کے ایک ایک لفظ پہ میں آج تک قائم ہوں اور بقید حیات جب تک ہوں تب تک قائم رہوں گا، اس لیے کہ اس وقت جو کرنا تھا میں نے وہی کیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ میری کرٹیسزم یا میری اپریسیشن وہ پیورلی حب علی پر مشتمل ہوا کرتی، نہ کہ بغض معاویہ پر۔ آج آپ نے وہ کام کیا کہ جس کی مدحت اگر میں نہ کرتا تو دل پر، جان پر ایک عجیب بوجھ سا رہتا، لیکن چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو ذریعہ بنایا، آپ کے اس پوڈ کاسٹ کو ذریعہ بنایا، آپ کے اس پیڈسٹل کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بالآخر پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت آنا اور ساتھ خیر و عافیت کے یہاں سے بحفاظت رخصتی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو پاکستانیوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ راستی کا، ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے پروردگار عالم، اور اللہ تعالیٰ دین پر، دین کی اصل روح کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات پر راسخ العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید جو ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت ہے، اور پھر توحید کے بعد وہ ایک عقیدہ جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، وہ زندگی کی ایک ایسی اکائی، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کسی طور اس کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کوئی سچا پاکستانی، سچا مسلمان، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اس ایک قبیح فعل کی کبھی اجازت دینے کی سوچ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پروردگار عالم ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس ایک دورے کو ہی صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے حقیقی معنوں میں روشناس ہونے کا ذریعہ و سبب فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو اپنے تیر، توپ، تلوار لے کر کے ذاکر نائک کی طرف کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راستی نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی فلانا دین میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دین پیورلی اسلام ہے، اور اسلام میں صرف مسلمانوں کا جو ہے وہ گزر ہوتا ہے، مسلمانوں کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لیا ہے۔ لفظ مسلم قرآن پاک میں آیا ہے، سنی نہیں آیا، شیعہ نہیں آیا، دیوبندی نہیں آیا، بریلوی نہیں آیا، اہل حدیث نہیں آیا، توحیدی نہیں آیا، فلانا نہیں آیا، ڈھمکانا نہیں آیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔